شروع سے ہی انسانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ خدا کے قریب جائیں، اور یہ بہت ہی اچھی خواہش ہے۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم خدا کو ڈھونڈیں گے تو ہم اسے پا لیں گے اور اس کے قریب ہو جائیں گے، لیکن ہم تو خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم اس کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم عبادت میں ایسی چیزیں استعمال کریں گے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے؟ کچھ لوگ خدا کی عبادت کے لیے بتوں کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ اور لوگ تصویروں یا مورتوں اور مجسموں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا کرنے سے لوگ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک واقعے پر غور کریں۔ ایک بار بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی مورت بنائی اور اسے خدا کی عبادت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اس عبادت کو یہوہ کے لیے عید کہا، اور بائبل کے مطابق یہوہ دراصل خدا کا نام ہے۔ لیکن کیا خدا اس عبادت سے خوش ہوا؟ نہیں، وہ بہت ناراض ہوا۔ اس مورت کو خدا کی عبادت کے لیے استعمال کرنے سے بنی اسرائیل خدا کے قریب نہیں بلکہ اس سے دور ہو گئے۔ پرانے وقتوں میں لوگ کچھ حکمرانوں کو خدا مانتے تھے اور یہ حکمران اپنی مورتیں بنواتے تھے، لیکن شاہ عظیم یہوہ خدا عبادت کے لیے مورتوں یا بتوں کو بنانے سے منع کرتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں یہ حکم دیا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں غیور یعنی بہت غیرت والا خدا ہوں۔ اس کے سینکڑوں سال بعد خدا نے مسیحیوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس نے یوحنا رسول کے ذریعے مسیحیوں کو حکم دیا کہ وہ بتوں سے کنارہ کریں۔ ہمیں عبادت کرتے وقت بتوں اور تصویروں کو اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا کہتا ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ خدا انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئیں اور بتوں کو استعمال کیے بغیر اس سے دعا کریں۔ کیا عبادت میں تصویروں، بتوں، مورتوں اور مجسموں کو استعمال کرنا غلط ہے؟ اگر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ مزید جاننے کے لیے ویب سائٹ jw.org پر اس بارے میں معلومات تلاش کریں یا آن لائن فارم پر کریں، تاکہ یہوہ کا ایک گواہ آپ کے بتائے وقت اور جگہ پر آپ سے ملنے آئے۔